السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ناول اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان، لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے موسٹ آف دا بیسٹ اردو ناولز۔ آواز کی صورت، الفاظ کی مہرت، وقت کی رفتار بھی رہے گی ساتھ ساتھ۔ بنیں گے حوصلہ نئے لکھنے والوں کا، کریں گے پذیرائی قابل محنتی اور معیاری لکھنے والوں کی، اس امید کے ساتھ کہ قائم رہے گا اردو لٹریچر پوری شان و شوکت سے، اور ہم بنے رہیں گے اس کے رکھوالے۔ تو جڑے رہیے ناول اور کے پلیٹ فارم سے، جہاں آج میں لے کر آئی ہوں رافیل ایمان کے قلم سے تحریر کردہ اردو افسانہ ضرورت۔ تو چلیں ناول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آمنہ اٹھو بیٹا، صبح کے 7 بجے ہیں، کالج سے دیر ہو گئی تو تمہارے ابا بہت ناراض ہوں گے۔ آمنہ بستر پر لیٹی رہی۔ اس کی ماں نے بہت کوشش کی کہ اسے اس کے ابا کے غصے سے بچا لیں، لیکن ہر دن کی طرح آمنہ رات دیر سے سوتی اور صبح سویرے اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی۔ آمنہ کے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ آمنہ ان کی تیسری اولاد تھی۔ کہیں نہ کہیں بیٹے کی خواہش نے سعیدان صاحب کے دل میں آمنہ کے لیے نفرت سی جگا دی تھی۔ جمیلہ بیگم کچن میں آمنہ کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ سامنے سعیدان صاحب کو دیکھا تو کچھ ٹھہر سی گئیں۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ سعیدان صاحب صوفہ پر بیٹھے مسلسل موبائل چلانے میں مصروف تھے۔ اقبال نے درست ہی فرمایا تھا، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جمیلہ بیگم نے 3 بار پکارا، تب جا کر جواب ملا، روز روز دال کھا کر یہ نوالے میرے حلق سے نہیں اترتے۔ ایک تو تم اور وہ تمہاری منحوس بیٹی، کتنی مرتبہ تم لوگوں کو بولا ہے صبح صبح اپنی یہ منحوس شکل نہ دکھایا کرو، پورا دن منحوسیت چھائی رہتی ہے۔ آمنہ، آمنہ، اتنے زور زور سے چلانے پر آمنہ کی وجہ سے روح کانپ اٹھی۔ اول تو اسے ابھی تک عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ سعیدان صاحب کی سکی اولاد ہے۔ 10 منٹ بعد جب آمنہ کالج کے لیے تیار ہو کر باہر آئی تو سعیدان صاحب کا چہرہ دیکھ کر ڈر سی گئی۔ ایک خوف کی لہر سی دل میں اٹھی، روح تو جیسے پرواز کر چکی تھی۔ سعیدان صاحب اٹھے اور آمنہ کے چہرے پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ اس کی شدت اس قدر سخت تھی کہ آمنہ کا وجود کانپ گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور جا کر دیوار سے ٹکرائی۔ اس کے ماتھے پر پڑے بل صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ تھک چکی ہے۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ لگاتے محسوس کیا کہ وہ لال رنگ خون کا تھا۔ کتنی دفعہ تم سے کہا ہے رات کو جلدی سویا کرو اور صبح اپنی منحوس شکل مجھے نہ دکھایا کرو۔ روز تمہیں کالج چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، اسی لیے تمہاری ماں کو کہا تھا کہ تمہارا بیاہ کر کے تمہیں دوسرے گھر بھیجے تاکہ میری جان چھوٹے اس عذاب سے۔ آمنہ خاموش تھی، ابھی سے نہیں بلکہ پچھلے 2 سالوں سے، جب سے اس نے بہن کی میت کو اپنے سامنے پڑے دیکھا۔ اس کا باپ صرف ظالم انسان نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کا قاتل بھی تھا۔ آمنہ اپنا بیگ اٹھائے خون سے لت پت گھر سے باہر نکلی۔ وہ رو رہی تھی، زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہ تھا، دراب بھی نہیں۔ دراب اس کا کزن تھا جسے اس کے باپ نے آمنہ کے لیے پسند کیا تھا، کہیں نہ کہیں اس کی آخری امید بھی تھا۔ اپنے بیگ سے فون نکالتے وہ دراب کو کالز کر رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ دراب اس کا فون ضرور اٹھائے گا اور وہ اس وقت اس کے پاس ضرور آئے گا۔ اسے دراب کی ضرورت تھی۔ وہ کبھی اس سے نہ کہتی، لیکن اس وقت وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ 5 کالز کرنے کے بعد جب دراب نے فون نہ اٹھایا تو مجبوراً اس نے ایک میسیج ٹائپ کیا، دراب پلیز پک اپ مائی فون پلیز۔ آمنہ نے دوبارہ دراب کو کال کی۔ اس مرتبہ دراب نے کال اٹھا لی، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ آمنہ بھی خاموش تھی۔ کچھ لمحات بعد اب وہ روتے ہوئے بولی، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ دراب خاموش تھا۔ وہ ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن آج وہ خاموش کیوں تھا؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا دراب؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ دراب تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ بولو۔ وہ بس ہاں سننا چاہتی تھی، لیکن دراب نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ بولو نا دراب، ایک مرتبہ تو بولو، تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ وہ جواب کی منتظر تھی۔ ہاں آمنہ، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں اس وقت تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ میں نہیں آ رہا آج تمہیں خاموش کروانے۔ تھک چکا ہوں ماموں جان کے رویے سے۔ آمنہ کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ دراب، فون رکھتا ہوں، مجھے لے جاؤ یہاں سے پلیز۔ تم خود چلی جاؤ آمنہ، میں نہیں آ رہا۔
दुराब को इस बार कोई आवाज़ आई थी। वो वक्त थम सा गया था। खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी एक क़यामत की तरह मालूम हो रही थी। दुराब बार बार आमना को पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब न मिला। आमना इसे जवाब क्यों नहीं दे रही थी? दुराब आमना के जवाब के इंतज़ार में था, लेकिन आमना ने एक लफ्ज़ तक न कहा। ठीक 5 मिनट और 50 सेकंड के बाद दुराब आमना के पास था। वो रो रो कर कहती रही कि वो दुराब मुझे ले जाओ, लेकिन दुराब न आया था। आमना खून में लपटी ज़मीन पर पड़ी थी। आसपास लोग जमा थे। दुराब आमना के पास नीचे ज़मीन पर बैठे अपना हाथ इसके सर के नीचे रखे इसे इसके सर को उठाए ज़ोर ज़ोर से इसे पुकार रहा था। इस लम्हे आमना इसके पास तो थी, लेकिन इसके साथ ना थी। इसका वजूद इसके पास तो था, लेकिन इसकी रूह नहीं थी। काश दुराब 5 मिनट की देर ना करता, तो शायद इस वक्त आमना इसके साथ होती। दुराब ने कहा था, आमना तुम खुद चली जाओ, लेकिन इसे क्या मालूम था आमना वाकई ही चली जाएगी। कदर करें इन लोगों की जो आपकी कदर करते हैं, इससे पहले बहुत देर हो जाए। जी फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये कहानी यकीनन पसंद आई होगी। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हुए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। नावल के हवाले से आप अपने रिव्यू और किसी भी नए नावल को सुनने की फरमाइश हमें कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए नावल के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने अहल व अयाल का खूब सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।